نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم نہ عبادت کرو اللہ کے علاوہ کسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بھلی بات کہو، اور قائم کرو تم نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم نے منہ موڑا سوا تم میں سے چند لوگوں کے، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے جانے والے عہد کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی یہی عہد ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ ہمیشہ لوگوں سے اچھی اور بھلی بات کرنی ہے۔ اچھی اور بھلی بات میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے۔ جو بات جھوٹی ہو وہ کبھی بھلی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی خیر اور خوبی آ ہی نہیں سکتی۔ جھوٹ تو جہاں جاتا ہے تباہی لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولے وہ تباہ، معاشرہ جھوٹ بولے وہ تباہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے انسان کو، اور جھوٹ یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جھوٹا آدمی کبھی کامیاب ہو جائے، جھوٹا معاشرہ کامیاب ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ پکی بات ہے، کامیابی کے لیے بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بول کر یہ سمجھے کہ مجھے وقتی طور پر بڑا فائدہ حاصل ہو گیا، میری گردن چھوٹ گئی، مجھے نجات ہو گئی، یہ وقتی فائدہ ہے، آئندہ کے لیے ہمیشہ نقصان ہی ہوگا اس کا۔ جو سود کے بارے میں فرمایا نا کہ وقتی طور پر تو بڑھتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں گھٹتا نظر آتا ہے۔ کوئی بھی سود کا کام کرنے والا کبھی کسی نے خوشحال دیکھا؟ انجام کار اس کا نقصانی ہے۔ اسی طرح جو جھوٹی بات ہے اس کا انجام تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سچی بات کو اچھے اخلاق کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بات سچی ہے تو دے مارو اگلے کے منہ پر، کہتے میں تو جی سیدھی سیدھی گل کردا۔ بھئی سیدھی بات میں تو یہ بھی شامل ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ کی جائے۔
اچھی بات کا، صحیح بات کا، سچی بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ کلام کرنے والا۔ مشہور ہے، کہتے ہیں جی سچا آدمی ہوتا ہے نا یہ کڑوا ہوتا ہے، جی سچا آدمی کڑوا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ سے زیادہ با اخلاق اور نرم بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ با اخلاق کوئی نہیں، انتہائی نرم گفتگو، شفقت، مہربانی۔ کمال یہ نہیں کہ آپ سچی بات کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، کمال یہ ہے سچی بات کو نرم لہجے سے اور خوش اخلاقی سے کرنے کا ہنر سیکھے آدمی۔ کمال یہ ہے بچے کو کسی کو سچی بات کہو لیکن اس طریقے سے کہو کہ اس کے دل میں اترے، وہ آپ کی سچائی سے مطمئن ہو، نہ یہ ہے کہ بالکل نفرت کر کے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ ہر وقت صحابہ کرام جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے، فقر کے باوجود، فاقے کے باوجود، بد امنی کے باوجود، حالات کے ناساز ہونے کے باوجود، دشمن ان پر حملہ کرتے ہیں اس کے باوجود، ان کے رشتہ دار ان کی مخالفتیں کرتے ہیں اس کے باوجود، بہت سارے وہ کہ گھر والوں نے کہا گھر میں نہیں آنا، ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیشہ آپ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں ان سے۔ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے، چاہے آپ کی باتیں سچی کیوں نہ ہوتی، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ان تمام نے بھاگ جانا تھا آپ سے، یہ آپ کے پاس کوئی نہ رہتا۔ یہ آپ کے پاس جو رہنا ہے وہ آپ کی نرمی ہے، اس نرمی نے ان کو آپ کے ارد گرد جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو سچائی کے ساتھ نرم خوئی بھی ہونی چاہیے، مکارم اخلاق بھی ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے سچائی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کسی کی برائی کو دیکھو ضرور ٹوکو، ضرور روکو، لیکن اس طریقے سے روکو کہ وہ یہ سمجھے کہ اس نے میری خیر خواہی کی ہے، سمجھے کہ میری خیر خواہی کی ہے۔ دیکھیے نا حدیث شریف میں واقعہ موجود ہے، نسائی شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانہ نبوت میں ایک دیہات کے رہنے والے آئے، ادب آداب سے کوئی بہت زیادہ واقف نہیں، نہ مسجد کا ادب جانتے ہیں نہ کسی اور چیز کا ادب جانتے ہیں۔ وہاں پر آئے، انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی تو مسجد کے کنارے بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، مسجد میں پیشاب کرنا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ ہے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، یکدم بھاگے کہ اس کو پکڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دعوہ، چھوڑو چھوڑو، رہنے دو، اب اس کو کرنے دو پیشاب، کہ اب جا کر روکیں گے وہ تو ڈر کے مارے بھاگے گا، ایک جگہ کیا ساری مسجد گندی ہوگی اب تو۔ فرمایا ٹھہرو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اسے اپنے پاس بلایا، فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں نا، مسجدیں یہ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں پیشاب کیا جائے، یہ تو نماز کے لیے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، ایسے کام مسجد میں نہیں کیا کرتے، غلط بات ہے، ایسے کام مسجد میں نہ کیا کرو۔ فرماتے ہیں مجھے ایسے طریقے سے سمجھایا، واللہ ما رأیت معلما احسن منہ،
میں نے زندگی میں آپ سے بہتر سمجھانے والا کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ فواللہ ما ضربنی ولا شتمنی ولا قہرنی، کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے مارا بھی نہیں، مجھے گالی بھی نہیں دی، مجھے ڈانٹا بھی نہیں، ایسے طریقے سے سمجھایا کہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ اور صحابہ کرام سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا پانی کا ڈول لاؤ اور اس پر گراؤ، اس جگہ کو صاف کر دو، بات ختم ہوگی۔ اب جی پکڑو اسے، لگاؤ 5 ڈنڈے، اس نے ایسا کام کیوں کیا؟ وہ تو دوبارہ کبھی مسجد میں بھی نہ آتا، منہ ہی نہ کرتا اس طرف کا۔ قولوا للناس حسنا، فرمایا بات ہمیشہ اچھی کیا کرو، بات بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور بات کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے، انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے، تب اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح قولوا للناس میں اچھی بات کہنے میں یہ بھی شامل ہے کہ جب بھی انسان کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو اپنی ملاقات کا آغاز السلام علیکم کے ساتھ کرے، یہ اچھی بات ہے، سلامتی ہے اور سلامتی کی دعا ہے۔ السلام علیکم، سلام ہو تمہارے لیے، وہ اس کو کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے لیے بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ جس کلام کا آغاز اتنے خوبصورت طریقے سے ہوگا وہ لوگ کتنے خوبصورت ہوں گے کہ سلام کے ساتھ اپنی ہر گفتگو کا وہ آغاز کرتے ہیں اور چیز کا آغاز کرتے ہیں۔ قولوا للناس حسنا، اور اسی طرح اچھی بات میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان سے جب کوئی مشورہ کرے تو انسان اس کو صحیح مشورہ دینے والا ہو، یہ نہ دیکھے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے، یہ دیکھے کہ جس نے مشورہ کیا ہے اس کے لیے خیر والی بات کون سی ہے، اس کے لیے بہتر بات کون سی ہے۔ چاہے وہ گاہک کیوں نہیں، آپ کی دکان پر کیوں نہیں آیا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یار میں لینا چاہتا ہوں، کون سی اچھی ہے، جو واقعتاً اچھی ہے وہ اس کو بتائیں، یہ نہیں کہ میں نے اپنا سودا بیچنا ہے تو وہ بتا دوں کہ یار یہ لے کے جاؤں، نہ، واقعتاً جو ہے، کیونکہ فرمایا کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ امین ہے، اگر اس نے صحیح مشورہ دیا تو ٹھیک، نہیں تو یہ خائن ہوگا، خیانت کا گناہ اس کے سر پر الگ آ جائے، یہ بھی وقور للناس میں شامل ہے۔ اور اسی طرح کسی کی صحیح رہنمائی کر دینا، صحیح بات کی طرف رہنمائی کر دینا، یہ بھی وقولوا للناس حسنا میں شامل ہے، قولوا للناس حسنا میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر آپ سے سواری مانگی کہ مجھے سواری چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس سواری نہیں ہے، چلو میں آپ کا بندوبست کرا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم جاؤ، فلاں قبرستان ہے، اس کے قریب ایک نوجوان ہوگا، آپ نے اس کی علامات بتلائیں، فرمایا اس سے جا کر ملو اور میرا کہو کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے۔ وہ چلے گئے صاحب، ان سے جا کے ملاقات کی اور جا کے بتلایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اچھا کیا کام ہے؟ جی مجھے سواری چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بھیجا ہے، پکی بات ہے؟ ہاں جی پکی بات ہے، قسم کھا سکتے ہو؟ کھا سکتا۔ انہوں نے اونٹ ان کو دے دیا، سواری ان کو دے دی، یہ لے لیجیے۔ اللہ اکبر، یہاں تو آج کوئی چھوٹی سی چیز کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ میرے پاس جو چیز ہے سارے مسلمان اس سے فائدہ حاصل کریں، سب کو اس سے فائدہ پہنچے، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا۔
سواری مل گئی، وہ اس پر بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بڑے خوش کہ مجھے سواری مل گئی، انہوں نے دے دی سواری مجھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کی رہنمائی کرتا ہے اللہ اس کو بھی نیکی کرنے والے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس نے تمہیں اونٹ دیا، ثواب کمایا، میں نے تمہاری رہنمائی کی اور بتا دیا، اللہ نے مجھے بھی اس کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ یہ بھی وقولوا للناس حسنا میں شامل ہے۔ اول تو خود کام کرو، اگر خود نہیں کر سکتے کم از کم راستہ صحیح بتا دو کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایسے کرو تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ بھی وقولوا للناس حسنا میں شامل ہے۔ اور اسی طرح ایک کام انسان خود نہیں کر سکتا لیکن دوسرے کو ترغیب تو دے سکتا ہے نا۔ میں اگر کسی کی مدد نہیں کر پاتا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میرے پاس اسباب نہیں ہے کہ میں براہ راست خدمت کروں، تو جو صاحب استطاعت ہے کم از کم اس کو میں یہ کہہ تو سکتا ہوں نا کہ یار یہ غریب آدمی ہے، یہ مستحق ہے، اس کی فلاں ضرورت ہے، اس کو پورا کر دو، بڑا اجر ملے گا۔ ترغیب تو دے سکتا ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وہ سورہ الماعون میں اور بھی کئی جگہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ برائی کرتے ہوئے فرمایا برے بندوں کی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی کسی غریب کو، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتے کہ وہ کھلا دے، کہ چلو خود نہیں کھلا رہے کسی کو ترغیب تو دو، نہیں کہ یہ نیک عمل ہے، یہ نیکی کی جگہ ہے۔ فرمایا یہ ترغیب ضروری ہے، اس کے اندر ترغیب ضروری ہے اس کے اندر۔ یہ بھی وقولوا للناس حسنا کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح کسی کو دین کی جانب راغب کرنا، دین کی طرف لے کر آنا، دین کی دعوت دینا، ارے بھائی نماز کے لیے آیا کرو، دین کے لیے آیا کرو، اس کی ترغیب دینا۔ بھائی نماز پڑھنے آتے ہو، نماز کے بعد قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، چند منٹ 15-20 منٹ اس کے اندر بیٹھا کرو، یہ دوسرے کو دعوت دینا یہ بھی اچھی بات میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے فرمایا اچھی بات کسی کی نہیں ہے۔ دعا الی اللہ احسن قولا، یہی لفظ ہے وہاں پر بھی، اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرے، اپنی عزت محسوس کرے۔ اور اسی طرح اچھی بات میں یہ بھی شامل ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو مقابلے میں اس کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ کوئی بری بات کہے، گالی دے، آپ اسے کوئی اچھا جملہ کہو۔ یہ بھی قولوا للناس حسنا میں شامل ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان کسی جگہ سختی کرے ہی نہ، سختی کی جگہ میں سختی کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ ہر جگہ نرمی سے کام نہیں چلتا، جہاں ضرورت ہو تو ضرورت کے بقدر سختی بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اے ایمان والو، کافروں سے قتال کرو اور لڑو، منافقین سے لڑو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، ان کے مقابلے میں تمہارے اندر سختی بھی ہونی چاہیے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس کی بات آئے تو رحم دلی ہے، دوسروں کی بات آئے تو سختی ہے، وہاں پر ہونی بھی چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اگلی چیز فرمائی کہ تم نے نماز کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ نماز قائم رکھنے والا ان تمام شکوں پر عمل بھی کرے گا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ،
اور تم نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، بدنی عبادات بھی بجا لانی ہے، مالی عبادات بھی بجا لانی ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے عہد جو تمہارے ساتھ کیا گیا۔ پھر بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اے بنی اسرائیل تمہارے بڑوں نے بھی اور خود تم نے بھی جس زمانے میں موجود ہو، فرمایا اکثریت نے اعراض کیا، منہ پھیرا ہے۔ چند لوگ ہیں منصف مزاج جو آنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور یہ نہیں کہ اس موقع پر کمی کوتاہی ہو گئی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تمہاری تو عادت ہی اعراض کرنے کی ہے، عادت ہی اعراض کرنے کی ہے۔ ایک ہے انسان سے وقتی طور پر کوئی غفلت ہو گئی، کوئی نسیان ہو گیا، کوئی بھول ہو گئی، اور ایک ہے انسان اپنی عادت ہی بنا لے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو چیز کبھی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ اسے معاف کرتے ہیں۔ انسان جو عادت بنا لے ایک کام کی، اللہ تعالیٰ اسے ایسے معاف نہیں کرتے۔ جب عادت بن جائے تو اسے چھوڑنا لازم ہے۔ بنی اسرائیل کی عادت ہو گئی تھی اعراض کرنا، تو اس لیے فرمایا تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ اللہ ہم سب کو اس عہد کی تمام شقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ دین کے سارے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔